السلام علیکم۔ العلیم قرآن اینڈ اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلام کے 5ویں رکن حج کے متعلق معلومات بتائیں گے۔ حج مظہر عالمی اخوت اور رواداری ہے۔ احرام کا لباس، بیت اللہ شریف کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، مینا، عرفات اور مزدلفہ کی وادیوں میں گھومنا، رمی، جمار، قربانی، یہ سبھی عشق و محبت کے مظہر ہیں۔ خصوصاً دوران طواف رمل پر کندھے ہلا ہلا کر چلنا ہی کسی عظیم محبت کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ یہ حکم حج 9 ہجری میں نازل ہوا۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح یہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس اہم رکن دین کی اہمیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ظاہر ہوتی ہے کہ جسے تم میں سے حج کرنے کی استطاعت تھی اور نہ کیا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ فریضہ حج کی ادائیگی میں متعدد حکمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی حکمت کہ دنیاوی مشاغل، مال، اولاد، کاروبار، یہ سبھی امور ایسے ہیں جو انسان کو اس کے رب سے دور رکھتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے ان سبھی کو ایک عرصے تک چھوڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی سعادت ملتی ہے۔ اسلام میں اثار و قربانی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تمام عبادات میں مالی قربانی ہے یا جسمانی، اور حج ایسا فریضہ ہے جو مالی اور بدنی دونوں قربانیاں چاہتا ہے۔ جب بندہ مومن یہ قربانیاں پیش کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو قرب خداوندی کے دروازے بھی اس حیثیت سے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حج میں تیسری حکمت کہ حج بیت اللہ ہی ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے اہل ایمان ایک مقام پر جمع ہو کر ملت اسلامیہ کے دکھ، درد اور دیگر مسائل جن سے اسلامی دنیا دوچار ہے کا حل اور علاج سوچ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں مساوات کے مسئلے کو جس انداز میں واضح کیا گیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ فریضہ حج میں اسلامی مساوات کا نقشہ جس حسین انداز میں عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے، دنیا بھر کے ادیان اور مذاہب اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ امیر و فقیر، شاہ و گدا ایک ہی لباس میں بارگاہ الہی میں حاضر نظر آتے ہیں۔ مختلف زبانیں بولنے والوں کو حاضری کے لیے ایک ہی صدا اور ایک ہی نعرہ بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج ایسا فریضہ ہے جس میں زمین کی سیر کرو کے ارشاد پر عمل بھی ہے اور گستاخ قوموں کی تباہی اور بربادی کے مناظر دیکھ کر عبرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام کی کسی عبادت کے لیے کسی خاص لباس کی شرط نہیں، مگر حج ایک ایسا رکن ہے جس کے لیے خاص لباس پہن کر ہی حاضری دینا لازم ہے، اور یہ لباس ظاہری شکل و شباہت میں کفن جیسا ہے تاکہ حاجی موت کو بھی یاد رکھے اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ اسلام کی ایک حکمت، اسلام کی روح، احکام و فرائض کی جان اور شریعت کی پابندی کی روح اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ تمام عبادات میں عقل کو دخل ہے اور غلبہ ہے، مگر حج ایسا فریضہ ہے جس میں عشق و محبت کو فوقیت حاصل ہے۔ احرام کا لباس، بیت اللہ شریف کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، مینا اور عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں گھومنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، رمی، جمار، قربانی، یہ سبھی امور عشق و محبت کے مظہر ہیں۔ خصوصاً دوران طواف رمل پر کندھے ہلا ہلا کر چلنا ہی کسی عظیم محبت کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ فرضیت حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور بیت اللہ کفر و شرک اور ظلمتوں سے پاک ہو کر عبادات و ابراہیمی کا مرکز قرار پایا۔ حج عمر بھر میں ایک بار ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے مہینہ اور تاریخ مقرر ہے۔ حج میں 3 فرض اور 5 واجبات ہیں: احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا فرض ہے، جبکہ واجبات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، جمرات پر کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا اور سر منڈوانا شامل ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کے گھر کی زیارت کرنے کا دوسرا نام حج ہے۔ زیارت بیت اللہ شریف محبت، امن اور مساوات کا ایک ایسا درس ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔